آج ہم ایک ایسی داستان پر بات کریں گے جو تاریخ انسانی کا رخ بدل دینے والا واقعہ ہے۔ اس تجزیے میں ہم پروفٹ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی عظیم جدوجہد، اس حیرت انگیز کشتی کی انجینئرنگ اور اس کے آخری ٹھکانے کے بارے میں چھپے آثار قدیمہ کے رازوں پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس گفتگو میں ہم کن اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ بت پرستی کی شروعات سے لے کر صدیوں کی تبلیغ، کشتی کی تعمیر، وہ عظیم طوفان، ایک دردناک خاندانی صدمہ اور آخر میں ماؤنٹ جوڈی پر ملنے والے حیرت انگیز شواہد۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، بت پرستی کی جڑیں اور نفسیاتی زوال۔ دیکھیے، اس عظیم طوفان کی تباہ کاریوں کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس وقت کا معاشرہ ان اندھیروں میں ڈوبا کیسے تھا۔ یہ سب کوئی راتوں رات نہیں ہوا تھا۔ یہ ابلیس کا انتہائی سوچ سمجھ کر بنایا گیا ایک نفسیاتی جال تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب 5 نیک انسان، جن کے نام ود، سوا، یغوت، یعوق اور نصر تھے، اس دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگ ان کے غم میں نڈھال ہو گئے۔ ابلیس نے اسی دکھ کا فائدہ اٹھایا اور تجویز دی کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے مجسمے بنا لو۔ شروع میں یہ صرف یادگار تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نسل در نسل ایک ایسی مینیپولیشن ہوئی کہ یہی مجسمے خدا بن گئے اور انہوں نے پورے معاشرتی اور معاشی نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرا اہم حصہ ہے 9 صدیوں پر محیط تبلیغ کی ایک طویل جدوجہد۔ جب معاشرہ اتنی گہری خائی میں گر چکا تھا تو انسانیت کو واپس راہ راست پر لانے کے لیے ایک عظیم پیغمبر کو چنا گیا۔ ذرا اس نمبر پر غور کیجئے، 950 سال یعنی 950 ایئرز۔ یہ مدت تصور سے بھی باہر ہے۔ پروفٹ نوح علیہ السلام نے مسلسل، لگاتار، بنا کسی تھکاوٹ کے حق کا پیغام پہنچایا، اور بدلے میں کیا ملا؟ شدید مخالفت اور روزانہ کا مذاق۔ پھر بھی ان کی استقامت کی مثال پوری تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اور ان کا انکار کرنے والے تھے کون؟ یہاں ایک بہت واضح طبقاتی فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تھی مغرور اشرفیہ، وہ امیر حکمران جو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھے اور جنہیں ڈر تھا کہ یہ نیا پیغام ان کی حاکمیت ختم کر دے گا۔ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ پیغمبر تو فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، جبکہ دوسری طرف کچھ عام سے غریب مزدور تھے جنہوں نے سچائی کو فوراً پہچان لیا اور شدید ظلم کے باوجود چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ اب آتا ہے تیسرا اور بڑا دلچسپ حصہ، ایک عظیم کشتی کی انجینئرنگ اور اس کا الہامی خاکہ۔ تقریباً 1000 سال کی تبلیغ اور انکار کے بعد آخرکار وقت آ گیا تھا زبانی دعوتوں سے آگے بڑھ کر ایک ایسی عملی تعمیر کا جس نے دنیا کا نقشہ بدلنا تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی معمولی سی ناؤ نہیں تھی۔ یہ اس دور کا ایک عظیم الشان انجینئرنگ مارول تھا جو سمندر سے میلوں دور خشکی کے بیچوں بیچ بنایا جا رہا تھا۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی نگرانی فرمائی۔ السج یعنی ساگوان کی لکڑی استعمال ہوئی، جس کے درخت 20 سال تک خاص اس کام کے لیے اگائے گئے تھے۔ اس کے سائز کا اندازہ لگائیں، یہ 1200 ہاتھ لمبا، 800 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ اونچا تھا۔ ساتھ ہی لوہے کی میخوں سے اسے مضبوط کیا گیا۔ یہ 3 منزلہ جہاز تھا جس کا اگلا حصہ مرغ کے سر اور پچھلا حصہ دم جیسا ڈیزائن کیا گیا تاکہ آنے والی عظیم لہروں کا سینہ تان کر مقابلہ کیا جا سکے۔ اب ظاہری بات ہے، خشکی پر اتنا بڑا جہاز بنتے دیکھ کر مخالفین کے مذاق میں مزید تیزی آ گئی۔ وہ وہاں سے گزرتے تو ہنستے ہوئے طنز کرتے، او نوح، کیا آپ نبوت چھوڑ کر بڑائی بن گئے ہو؟ اور اس پہاڑ جیسی کشتی کو کھینچ کر پانی تک کیسے لے جاؤ گے؟ لیکن پروفٹ نوح کا جواب انتہائی پر اعتماد تھا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ آج جو لوگ ہنس رہے ہیں، کل انہی کو ندامت اور شرمساری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر آیا چوتھا حصہ، عالمی سیلاب، جب زمین اور آسمان دونوں نے پانی اگل دیا۔ وہ الہامی مہلت آخر کار ختم ہو گئی اور ایک ایسی تباہی کا آغاز ہوا جس کا انسانیت نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ اچانک زمین کا سینہ ایک ابلتے ہوئے تندور کی طرح پھٹ پڑا۔ ہر طرف سے پانی کے چشمے ابلنے لگے اور اوپر آسمان سے ایسی طوفانی بارش شروع ہوئی جیسے بادل پھٹ گئے ہوں۔ زمین کی سطح مکمل طور پر پانی میں ڈوبتی چلی گئی اور وہ عظیم کشتی ایسی لہروں پر تیرنے لگی جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اونچے پہاڑوں کے برابر تھیں۔ ہر طرف ڈر اور تباہی کا منظر تھا۔ پانچواں حصہ ایک انتہائی دردناک خاندانی واقعے پر مبنی ہے۔ اس پوری قیامت خیز تباہی کے بیچ ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی لمحہ بھی پیش آیا جو رلا دینے والا ہے۔ یہ ایک بے بس باپ اور مغرور بیٹے کی آخری گفتگو تھی۔ طوفان اپنے عروج پر تھا جب پروفٹ نوح نے تڑپ کر آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان انکار کرنے والوں کا ساتھ چھوڑ دے۔ لیکن اس بیٹے کے غمنڈ کا عالم دیکھیے، اس نے جواب دیا کہ میں کسی اونچے پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔
یہ اس پورے واقعے کا سب سے زیادہ دل خراش پہلو ہے۔ اس سے ٹھیک پہلے کہ ایک عظیم لہر آئی اور ان دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ یہاں ایک انتہائی گہرا اور واضح اصول سامنے آتا ہے۔ جب پروفٹ نوح نے آہوزاری کی تو الہامی جواب ملا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے۔ یہ آیت اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ خدا کی نظر میں خونی رشتوں پر نیک اعمال اور روحانیت کو مکمل فوقیت حاصل ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ ماؤنٹ جودی کے شواہد اور آثار قدیمہ کی حیرت انگیز تحقیق۔ وقت کے ساتھ طوفان تھما، پانی کم ہوا، لیکن اب بڑا سوال یہ تھا کہ آخر اتنی بڑی کشتی نے اپنا آخری پڑاؤ کہاں ڈالا؟ یہ ایک ایسی جغرافیائی اور تاریخی پہیلی ہے جس پر مدتوں سے بحث جاری ہے۔ اگر ہم شواہد کا تقابل کریں تو لوگ اکثر ماؤنٹ ارارات کا نام لیتے ہیں، لیکن تحقیق بالکل الگ داستان سناتی ہے۔ ارارات کی چوٹی 5000 میٹر سے زیادہ بلند، انتہائی سرد اور برفانی ہے۔ وہاں کسی بھی جانور کا بچ کر اترنا منطقی طور پر ناممکن لگتا ہے۔ اس کے برخلاف ماؤنٹ جودی تقریباً 2100 میٹر بلند اور کہیں زیادہ سازگار ہے، جو میزوپوٹامیہ کے میدانوں کی طرف کھلتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ قدیم سریانی کتابوں میں بھی بالکل واضح طور پر ماؤنٹ جودی ہی کا نام ملتا ہے۔ اور ماؤنٹ جودی پر ملنے والے فزیکل شواہد تو واقعی کسی کو بھی حیران کر دیں۔ وہاں 2300 میٹر کی بلندی پر 170 میٹر لمبی اور 45 میٹر چوڑی ایک بالکل کشتی نما سٹرکچر موجود ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مقامی لوگ آج بھی اس چوٹی کو سفینے یعنی کشتی پکارتے ہیں۔ وہاں کی جانے والی کھدائی میں کالا تارول اور ماسٹک ملا ہے، جو قدیم دور میں جہازوں کو پانی سے بچانے واٹر پروفنگ کے لیے لگایا جاتا تھا۔ ساتھ ہی کچھ بہت بڑے سوراخ والے پتھر بھی دریافت ہوئے ہیں جو ان اینکرز یعنی ڈروگ سٹونز کی طرح کام کرتے تھے جو پرانے زمانے میں جہازوں کو طوفانی لہروں میں بیلنس رکھنے کے لیے لٹکائے جاتے تھے۔ ہے نا کمال کی بات؟ تو جیسے ہی ہماری یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، ایک بہت بڑا اور دلچسپ سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ کیا واقعی انسانیت کے سب سے بڑے طوفان کی یہ نشانیاں آج بھی ٹرکی کے اس پہاڑ پر بالکل خاموشی سے موجود ہیں اور کسی بڑی دریافت کا انتظار کر رہی ہیں؟ یہ وہ تاریخی راز ہیں جو آج بھی ہماری نظروں کے سامنے چھپے ہو سکتے ہیں اور ہمیں اپنے ماضی کو مزید غور سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔